السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا عثمانی جنوبی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سفر مسلسل 4 سال سے شروع ہے، سندھ سے لے کر بلوچستان تک، کبھی کسی سٹی کبھی کسی شہر۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پروگرام میں اس نوٹیبل شخصیت کو آپ سے گفتگو کریں جس کا ایک اعلیٰ مقام ہو، سیاسی، سماجی، شخصیتی حوالے سے اور چیف سرداری کے حوالے سے۔ ہم آپ کو باری باری ہر ویکلی نیو ایک نوٹیبل پرسن کے ساتھ میں آتے ہیں۔ تو ناظرین، آج جس نوٹیبل شخصیت سے میں آپ کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا نام سیاسی، سماجی، شخصی حوالے سے ہمارے شہزاد کوٹ سے کنیکٹڈ چیف سردار سجاد احمد سومرہ صاحب آج ہمارے پروگرام مہمان ہیں۔ چلے پس ساری طرف کریں گفتگو آپ سے۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ سر، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اچھا سردار صاحب، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے جاننے والے، سیاسی، سماجی، شخصی حوالے سے آپ کے بہت سارے پہلو ہیں، جیسے سومرہ ویلفیئر کے حوالے سے ایک بڑی تنظیم ہے آپ کی جو ہمارے پوری سندھ میں کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ آپ اس کے بھی چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے کمیونٹی، سومرہ کمیونٹی کے حوالے سے چیف سردار کا لقب بھی آپ کے اوپر ہے، اور سیاسی گفتگو شہزاد کوٹ کے حوالے سے ایک بڑا کردار آپ کا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو آپ کو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، آپ کا جو پورا پروفائل ہے خاندان کے حوالے سے، وہ تھوڑا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ آپ جو پوچھ رہے تھے آپ بتاؤ ہیں۔ مطلب آپ سے پہلے شہزاد کوٹ میں آپ کو رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، سیاسی شروعات جو ہے آپ کی کس ٹائم سے ہوئی تھی، وہ تھوڑا۔ ہمیں شہزاد کوٹ میں آج 5 سے 6 نسل ہو گئے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ۔ لیکن ہمارے اس شہزاد کوٹ تحصیل ہے یا کمبر پہلے لاڑکا ضلع تھا، اس میں ہمارے خاندان کو ہمیں 700 سال ہو گئے تھے۔ کروڑوں کے خاندان سے حکومت سے پہلے تھے ہم کو۔ اچھا، کروڑوں کی حکومت سے پہلے، ماشاءاللہ، زبردست۔ اور یہ جو سرداری کی ہم تو سندھی میں بات کرتے ہیں، وہ کتنے نمبر پر آپ کے اوپر آ گئی؟ نہیں، وہ میرے پر آئی ہے آج سے 20 سال پہلے۔ ساری کمیونٹی آئی کیونکہ ہمارے قوم کا کوئی بھی بڑا نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ بیریکیڈ میں تھے، کوئی شکارپور میں تھا، کٹھے میں تھا، جنرل نہیں تھا۔ صحیح۔ پھر میرے پاس آئے سردار مجھے اجازت دی 20 سال پہلے۔ 20 سال؟ لیکن میں نے بولا کہ سردار بہت ہے، لیکن ہم پہلے بنائیں گے تنظیم سومرہ کے نام سے۔ زبردست۔ سومرہ کے نام سے تنظیم بنائی، کو بھی سندھ جا بلوچستان جہاں سمور رہتے ہیں، جہاں پنجاب ملتان تک، بالکل صحیح، وہاں ہمارے آفس ہیں، تحصیل سے لے کے ڈسٹرکٹ تک ابھی بھی کام کر رہی ہیں ہماری۔ بالکل۔ پہلے ہم نے تنظیم بنائی، پھر یہاں لاکھوں آدمی آئے، جس نے مجھے دستہ بندی کی، جس کا یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے، میں آپ کی دستہ بندی پہ بالکل اسپیشلی سیاستدان مجھے، اگر میں ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے سیاست نہیں کی، نہ میرے باپ نے کی، نہ دادے نے کی۔ سیاستدان ہمیں اگر لایا کسی پارٹی میں، وہ میڈم فریال تالپور کی مہربانی ہے۔ زبردست۔ اس نے حکم کیا، وہ آئی ہمارے پاس، ہم تھوڑا ناراض تھے موسم کے حساب سے، لیکن ہمیں لایا، اپنی پارٹی میں لایا، میرے بیٹوں کو عہدہ دیا۔ ابھی تک میں ذاتی طور سیاست سے دور ہوں، لیکن میں نے اپنے بیٹے میڈم فریال کے حوالے کیے، ان کو چیئرمین دیے، عزت دیے۔ اچھا سر، بڑی تنظیم چلا رہے ہیں آپ، سومرہ تنظیم کے نام سے پورے سندھ میں ہیں، اس کا گواہ میں خود بھی ہوں، کیونکہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں، تحصیل میں خود جا کر ہر سومروں سے ملا ہوں کہ آپ کی تنظیم بڑا بہتر سے بہتر کام کر رہی ہے، اور بہت سارے کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جو وہ حل بھی کر رہی ہے۔ لیکن کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے مجھے تک جہاں تک علم ہے کہ اس کا سارا خرچہ آپ کر رہے ہیں۔ جب ہماری تنظیم بنی تھی، پہلی شرط میں نے اپنے غازی کے ساتھ یہ رکھی تھی، اس میں چندہ نہیں ہوگا۔ زبردست۔ تو ابھی تک جو بھی ہوتا ہے خرچہ، جو ہم لوگ ایونٹ سلطان دودھ کے حوالے سے کرتے ہیں، یا کوئی جلسہ کہیں ہوتا ہے، یا کسی غریب کو دینا پڑتا ہے بیماری کے لیے، یا اس کی مصیبت بند کر، وہ 80% میرے طرف سے آتا ہے، 20% ہم جو فیملی ممبر ہیں، اپنے دوست ہیں، سومرہ میں مجھے وہ ہے جو میرے دوست بھی ہیں، وہ ہم آپس میں کرتے ہیں، کبھی بھی کسی جنرل سے نہیں لیتے ہیں۔ اچھا سر، اگر اجازت ہو تو تھوڑا شہزاد کوٹ کے اوپر بات کریں، کیونکہ میرا آنا 2 سال کے بعد ہوا ہے۔ 2 سال کے
پہلے میں نے شاداب کو بھی وزٹ کیا تھا، لیکن اب مجھے تھوڑی بہتری آ رہی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ بھی ٹاؤن کے حوالے سے جو آپ کے اوپر ذمہ میونسپل کے حوالے سے وہ بھی ذمہ واری آپ کے اوپر ہے، مطلب آپ کا بیٹا یہ، تو مجھے تھوڑی بہتر ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے. لیکن جب میں تھوڑا اوپر بات کروں گا ایم این اے ایم پی اے کے فنڈ کے حوالے سے یا شاداب کو جو اربوں روپے کی بچت مل رہی ہے وہ کام مجھے نظر نہیں آ رہا. صحیح بھٹو صاحب کے دور کے جو ہمارے پاس زیادہ جو تکلیف ہے وہ دو چیزوں کی ہے. صحیح. پہلے نمبر کے ڈرینیج، دوسرے نمبر کے واٹر سپلائی. صحیح. دونوں ہمارے پاس جو بھٹو صاحب کے دور کے ہیں وہی فنکشن کام کر رہے ہیں. صحیح. وہ اتنے نیچے ہو گئے ہیں، ڈیپ ہو گئے ہیں کہ شہر بڑا ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اوپر ہوتا جاتا ہے. 18 فٹ نیچے ہم نے پریکٹیکلی آپ خود ڈرینیج کے پائپوں کو واٹر ہم نے اس کو کھدایا ہے، بالکل صحیح دیکھا ہے اور سروے کیا ہے، اس کا لیا ہے، ماپ لیا ہے کہ ابھی کتنا. ابھی بلال صاحب چیئرمین کی مہربانی ہے، اس نے 8.5 ارب منظور کرائے، 2 ارب آ گئے شہر میں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی عرض ہے چیئرمین صاحب کو، میڈم فضل صاحب کو کہ مہربانی کرے آپ کو جو کام کرائے نا اس میں وہ سٹی کا ہو، یونیورسل ہو، چیئرمین کا انوالومنٹ لازمی ہو چاہیے کیونکہ پبلک کے پاس وہ چیئرمین جاتا ہے. ابھی سے ہمارے جو آفیسر ہے، میں آفیسر نہیں بولتا ہوں، اس کو ہلے بولتا ہوں، جیسے کوئی جانور مر جاتا ہے اس کے اوپر ہلے ہوتے ہیں. ابھی سے وہ گھوم رہے ہیں کہ یہ ابھی اتنے ارب آئیں کیسے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی تمام کمزور تمام سیاستدانوں کا نوکر وہ پبلک کھیلتے ہیں. زبردست. تینوں چیزیں ہیں، روڈ پبلک ہیلتھ کو بنانے، ڈرینیج پبلک ہیلتھ کو بنانے، واٹر سپلائی پبلک کا ہے. لیکن ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اگر اس دفعہ بھی جیسے پہلے ہوتا تھا، ابھی 2008 سے لے کے 2026 تک 34 ارب مل گئے ہیں سندھ گورنمنٹ سے. 34 ارب ہر سال 2 ارب. صحیح. زبردست. لیکن کام نہیں ہوا ہے. کام نہیں ہوا ہے، اس لیے کام نہیں ہوا ہے کہ یہ آفیسر سارا بتا میں سارا کیا کھائیں گے. ایم این اے ہو 10%، یہ 100% کھانے والے ہیں. اس لیے اس میں جتنے بھی این او سی دینے والے ہیں، جب تک اس کا بل پر چیئرمین صحیح نہیں کرے، ایم پی صحیح نہیں کرے، جس وارڈ میں کام ہو اس وارڈ کا ممبر صحیح نہیں کرے، اس تک اس کو بل نہیں. جب بل ملے گا نہیں تو پھر ان کو مجبوری ہوگا کام کرنے. لیکن اگر ایک ٹھیکیدار ہوگا، ایک ایکسین، دوسرا ایس ڈی او، یہ 3 ہوں گے تو اپنی مرضی سے ہو جائے گا، کاغذوں میں کام ہو جائے گا لیکن پریکٹیکل کام نہیں ہوگا. اچھا سر، زیادہ تر یہ مشہور ہے کہ سردار سجاد احمد سومرو صاحب زیادہ تر اس کا جھگڑا سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور نو کمپرومائز کرنے والا بندہ ہے. کیا اس چیز میں حقیقت ہے؟ ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ وہاں ریکویسٹ دیتے ہیں، پھر وہاں تھوڑی تیزی بھی ہو جاتی ہے. ہم اتنے پیسے آ رہے ہیں ہمارے پاس شہر میں، نہ اسکول ہے، نہ کالج ہے، نہ ہاسٹل ہے، نہ ہاسپٹل تھانہ ہے، نہ ایریگیشن بنگلو ہے، نہ روڈ ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ 34 ارب. آپ یقین کریں 121 کلومیٹر ہے، سارا 2 ارب کا گیم ہے، ڈرینیج کا بھی روڈ کا بھی 2 ارب کا. اب 10 ارب آ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ زبردست. بڑا اچھا. اچھا سر، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ بلال صاحب ڈیورنگ الیکشن، بلال صاحب کی تقریر، ہر تقریر کا مقصد تھا کہ مجھے بلدیاتی نظام سندھ کا کامیاب چاہیے، مطلب پنجاب والا چاہیے یا فارن والا چاہیے. بلال صاحب نے بجٹ بھی بڑھائی، لیکن اس کے باوجود بھی بلدیاتی نظام 0. آپ کی نظر میں اس کا ذمہ وار بجٹ، پاور یا وہ چین ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے سندھ میں جو آفیسروں نے بجٹ کیے سندھ کے لیے وہ ایک تراجو میں ڈال کے بنا اس حساب دیے. ابھی ہمارے بجٹ ہے 3 کروڑ 90 لاکھ مہینے کی. صحیح. 3 کروڑ 90 لاکھ ہمارے پاس ہر مہینے آتے ہیں. صحیح. 3 کروڑ 5 لاکھ کا ہماری تنخواہ ہے. ٹھیک ہے.
इतने मुलाजिम 3 करोड़ 5 लाख तनख्वाह और रिकॉर्ड बात कर रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल मेरे आदमियों से मैंने से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। 30 लाख का तेल जाता है। आज से 20 या 25 साल पुरानी जो हमारे पास मशीनरी है, फायर ब्रिगेड है या ट्रैक्टर है, 8-10 लाख उनमें लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इजीली कौशल हमारे 14 कौशल है, किसी की खुराक बनाने, किसी क्या 1-1 लाख कम से कम उसके वार्डों में हम खर्च करते हैं। बिल्कुल आप देखिए ना 5 लाख 7 लाख में शहर क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। हमारे पास नाजमी दौर में सारे बजट हमारे पास थी, एमपीए कुछ नहीं था उनके पास। सही, जबरदस्त। जब तक ये पावर बल्दिया का नहीं मिलेगा, बजट का नहीं मिलेगा, उस तक कुछ नहीं होगा। हमारे पास शहर आते हैं कि ये सही, ये रोड नहीं है, ये ड्रेनेज नहीं है, ये वाटर सप्लाई पाइप नहीं है। हम लोग बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है, तो कहाँ से 10-20-30 लाख से कम नहीं है, किसी चीज को आप लगा। जब तक बजट नहीं होंगे, ये सारे बजट आ रहे हैं एमपीएल को 2-2 अरब 1-1 अरब 1.5 अरब उनको सालाना मिलता है, उनको तनख्वाह नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है, स्कीम के लिए मिलते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो ज्यादा आप एमपीएस है जाए हमारे पास ये 3 करोड़ 9 लाख है, मैंने आपको ऑडिट करके दी। बड़ी आपने अच्छी बात कही। अच्छा सर, एक और इशू वो है मंशात हमारा नौजवान सब खा चुकी है सर। एक पावर सरदार का आपका, एक पावर पुलिस का और एक पावर रियासत का, मतलब सियासत का। इतने पावर होने के बावजूद भी मंशात खत्म नहीं हो रही है, क्या मतलब वजूहत है? मंशात आ रही है, बाय रोड आ रही है, कोई जहाज से नहीं आ रही है, ऊपर से फेंक कर रहे हैं। सही, जबरदस्त। बाय रोड में चौकियां हैं, चेक पोस्ट है, एक नहीं है। अभी आप लाड़कान तक जाओगे तो लाड़कान तक आपको 20 चेक पोस्ट मिलेंगी। बिल्कुल सही। कैसे जा रही है? अभी मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं क्या बोलूँ, आप खुद देख सकते हैं। ईरानी हमारा तेल आ रहा है, शाली आ रही है, मंशात आ रही है, बाय रोड आ रही है, मुझे तात करके आ रहे हैं, उनका बना हुआ है सारा सिस्टम। अच्छा, कहते हैं कि कुछ लोगों के किचन का खर्चा है ये मंशात। ये मैं किस पर, मेरे सामने किसी को मिला नहीं है, किसी ने लिया नहीं है, मैं क्या बोलता हूँ, इल्जाम तो सबके ऊपर, मतलब खत्म तो होनी चाहिए सर मंशात। जब तक ये पुलिस चेक पोस्ट है, रेलवे चेक पोस्ट है, जब तक ये लड़ा नहीं भाई कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, जैसे म्यूनसिपल की बात हो रही थी, म्यूनसिपल शहजादकोट, कंबर, लाड़काना हो गई, मैं कहता हूँ जो काम करे उसको अप्रिशिएट करना उसका हक है। इन तीनों में से आप किसको अप्रिशिएट करेंगे कि ये म्यूनसिपल बेहतर काम कर रही है? बेहतर काम जो होता है ना, वो होता है बजट से। सही। अभी हमारे पास 350 पक्के मुलाजिम हैं। बिल्कुल सही। 140 हमारे पास कच्चे मुलाजिम हैं। 140 काम कर रहे हैं। वो जो 300 है हमारे पास अभी 70 पट्टे वाले हैं, 60 हमारे पास किला रखे हैं। आप बताएं ऑफिस में 60 किला है, 70 पट्टे वाला हो जायज है? सही। बजट के बगैर वो अच्छा काम नहीं कर सकेगा। उसमें जरूर इधर उधर होगा, 5 रुपए 10% इधर होगा, लेकिन कुछ होगा। ये पूरे सदन में किसी म्यूनसिपल के पास, किसी टाउन के पास बजट ही नहीं है, क्या काम कराए? अच्छा सर, म्यूनसिपल में एक चीज़ बहुत हो रही है हर म्यूनसिपल में, एक तो तनख्वाह की कटौती और दूसरा जो है ये रिटायरमेंट के हवाले से या तनख्वाह की कटौती के हवाले से, या जो पहले म्यूनसिपल के दुकान थे उनकी रेट 300, 400, 700 थी, तो अब वो बढ़ाकर 10 से 15 हज़ार हो गई। क्या ये इशू है? सही, 1000 से ऊपर रेंट नहीं है। सही। 300 दुकान है, 3 लाख भी नहीं मिलता है, 2.5 लाख मिलता है रेंट हर महीने का। वो भी कोई देता है, कोई नहीं देता है। बिल्कुल सही। हमारे पास कटौती बिल्कुल नहीं है, सब भोतारों के आदमी हैं। बिल्कुल। मेरे 2 होंगे, 2 किसी एक के पास नहीं है 20-25, बड़े आदमी के पास 20-25 होंगे। बाकी जनरल में बात कर रहा हूँ। सही, जबरदस्त। अच्छा सर, एमपीए की कारकर्दगी में कंबर शहजादकोट के जो भी एमपीए हैं, मैं उसकी कारकर्दगी के हवाले से बात करूँगा। सर, पहले बजट कम हुआ करती थी लेकिन काम हुआ करता था। अब बजट भी ठीक ठाक है हमारे एमपीए एमएनए की, लेकिन वो काम नजर नहीं आ रहा। क्या इसमें किस चीज मतलब कमी है? क्यों एमएनए एमपी हमारे काम नहीं करे? वो छोटी छोटी सहूलत देने में वो क्यों नाकाम है? 0% क्यों है? उसका इल्जाम पार्टी पर आ रहा है। एमपीए साहब हमारा जो है मीर नादर साहब है, वो खानदानी नवाबजादा है।
صحیح خاندانی جاگیردار ہے, اس کے پاس پیسے کی یا زمینداری کی کم نہیں ہے, کمی نہیں ہے, بالکل نہیں. لیکن اس میں سب یہ ہے کہ وہ ملازم کو آگے کیا ہوا ہے. صحیح. اگر ملازم کو آگے نہیں کرے, اپنے دوستوں کو آگے کرے, اپنے شہر کے نوٹبل کو آگے کرے, زبردست. اس میں تھوڑا ہم نادا خان سے تھوڑا اس بات میں بولتے ہیں کہ نوکر جو ہے وہ نوکر ہی رہے گا. وہ شہر کے عام شہروں پر, شہر کے جو خاندان نوٹبل ہیں ان پر ان کو فوکس نہیں دے. صحیح. باقی وہ خاندان ہے, پیسے کا مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ کے حوالے سے تھوڑی آڈٹ ہونی چاہیے. کوئی زبردست, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اچھا سر, محترمہ کا سیاسی صاحب وہ آصفہ صاحبہ میں دیکھ رہے ہیں بی بی میں یا بلال بھٹو صاحب میں؟ ہم تو بولتے ہیں دونوں ہمارے آنکھوں پر ہیں. بالکل. ہم ایک ماں کے 2 بچے 3 بچے, ہم فرق ہم نہیں کریں گے. جونیئر بھی تھا, ایسے تو جونیئر بھی تھا محترمہ میں, لیکن لوگوں نے محترمہ کو سلوٹ کیا. بھٹو کا عکس محترمہ تھی. محترمہ دیکھو جونیئر بالکل ہے, لیکن بھٹو صاحب اپنا زندہ جس ٹائم تھا اس ٹائم بولا کہ میری سیاسی وارث جو ہے وہ بینظیر بھٹو ہے. زبردست. میر مرزا کو شرم کو نہیں کیا تھا. سیاست بینظیر صاحب شہر تھی, جس میں بینظیر صاحب کو دیکھا ہوا تھا. بالکل شہر تھی. بالکل. یہ پارٹی چل رہی ہے, شہید کا خون میں اس میں شامل ہے, اس لیے ہلتی ہے, ڈوبے گی نہیں. آصفہ یا بلال صاحب سر؟ نہیں, ہمارے دونوں آنکھوں پر ہیں. دونوں آپ نے زبردست. اچھا سر, میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں لاڑکانہ کے حوالے سے, لاڑکانہ کے 2 بڑے جیالے کہیں, ببر شیر کہیں, جیسے جمیل سمور صاحب ہیں, یا ہمارے سہیل انور صاحب ہیں, یا سردار صاحب ہیں, یا امیر نادر علی خان منسی صاحب ہیں. پسند ہر کسی کی ایک ہی ہوتی ہے. آپ کی نظر میں بہترین سیاست مند جو سیاسی حوالے سے پرفیکٹ ہو, ان چاروں میں سے وہ کون ہے؟ صحیح بات سنو نا کہ حدیث ہے, سنت ہے کہ جو اگر دینا ہے, جو کرنا ہے, پہلے اپنے کی طرف, اپنا کی طرف, پھر دوسرا. زبردست. کھیج پھر درویش. جمیل صاحب میرا فرسٹ کزن ہے. بالکل. میں اس کا بولوں گا, اور ہمارے پولیٹیکل سیکرٹری ہے بلال صاحب کا وہ بولوں گا. وہ اس لیے کہ وہ ورکر ہے. بالکل. یہ سب بڑے رہے نواب ہیں, وہ ورکر ہے. ورکوں میں ساتھ کیسے ملتا ہے, کیسے بٹھا ہوتا ہے. بالکل. یہ ایسے کوئی نواب سردار نہیں بیٹھے گا جمیل کی طرح نا. جمیل صاحب کو اپریشیٹ کرنا اس کا حق ہے, جو اس نے کام کیا. فرض بھی ہے. فرض بھی ہے. اچھا سر, پارٹی کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ویوز ہیں کہ یار پارٹی محترمہ کی شہادت کے بعد پارٹی کنورٹ ہوا آصف زرداری صاحب. آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو اس لیول تک نہیں سنبھالا ہے جو محترمہ کا خواب تھا, بھٹو عزم تھا, روٹی کپڑا مکان, جس کے لیے لوگوں نے شہادت دی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلا ہے, 21 لاکھ گھر آصف زرداری صاحب نے دیے ہیں. صحیح. یہ ہزاریں نوکریاں ابھی تک آصف صاحب نے دیے. 18 سال 20 سال ہو گئے, یہ سندھ گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ ہی چل رہی ہے. آصف صاحب کا استاد کیا تھا, کون تھا؟ محترمہ تھی نا. ہمیشہ استاد سے کبھی کبھی شاگرد. یہ آپ بھی فرق کرے ہی نہیں. آصف صاحب گریٹ بندہ, صحیح, بالکل اس کو چلانا آتا ہے. اچھا سر, کہتے ہیں کہ کسی اگر شہنشاہ سے بھی پوچھے کہ کوئی خواہش رہ گئی ہے تو شہنشاہ کی بھی خواہش رہ جاتی ہے. زیادہ تر جب میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, چاہے پالیٹک کے حوالے سے, ہمارے خاندان کے حوالے سے, یا لگژری لائف کے حوالے سے. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, لیکن پھر بھی ایسی کوئی خواہش جو آپ کے من میں ہو؟ خواہش یہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑا جو ایوارڈ ہے اللہ کی طرف سے, وہ شہادت کا ہے. زبردست. وہ حق پر ہمیں شہید کرنا. واہ, جو بڑی اچھی آپ کی خواہش ہے. اچھا سر, کہتے ہیں کہ آج کا کل بھی ہونا ہے, آج دن ہے تو کل رات بھی ہونی ہے. ایسے ہی آپ اپنے اندر سے جواب دیجیے گا. میں آپ کو جانتا ہوں سردار سجاد احمد سومرو ہمارے سندھ کے حوالے سے, اگر ہم شہنشاہ کہیں, جو بھی رتبہ دیں, آپ نے اتنی لیول اپنی بنائی ہے.
آپ کے بعد آپ سردار سجاد احمد سومرو کس میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں بات یہ نہیں ہے، یہ حدیث بھی ہے، میں حدیث سے آپ سے بات کر رہا ہوں. صحیح بالکل. ایک بار کماتا ہے، بولتا ہے کہ میں 7 پشتوں کے لیے میں نے کمایا ہے. ہاں. اور پہلی پشتی تمہارے فوٹو نہیں لگے گا اپنے بنگلے میں گھر میں. واہ. دوسری پشت کو پتہ ہی نہیں ہوگا اصلیت کون ہے. صحیح. یہ وہ اللہ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی آپ اپنے اولاد میں کس میں دیکھ رہے ہیں جو آپ کی اس پشت کو سنبھالے گا؟ 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، تینوں ایک دوسرے سے اوپر ہیں. زبردست. تینوں کے زمینداری الگ الگ ہے، تینوں کے گھر میں نے الگ الگ بنائے ہیں. واہ واہ. کچن الگ بنائی ہے. اچھا. تینوں کا اس لیے کل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو کہ کسی زمینداری پر یہ بھائی آپس میں ناراض ہوئے، کیونکہ ہمارے خاندان میں دونوں جنوں سے رہ چکا ہے. بالکل بالکل. ناظرین آپ کا اپنا سیمانی زندگی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. لائف از اے ریویج، زندگی ایک صحرا کی مانند ہوتی ہے. لیکن جی سیاسی گرومنگ تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ کے پیچھے بیٹھ کر کوئی کھڑا نہ. جن سے میری شادی ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر وقت آیا بیوی کو چننا پڑا، تمہیں چھوڑنا پڑا، چھوڑ دو. واہ. میری بڑی بہن میری محسن شگفتہ جمانی صاحبہ، واہ. جنہوں نے جب بھی میں تکلیف میں آئی ہوں، جب بھی میرا دل دکھا ہوگا تو انہوں نے مجھے سپورٹ کی ہوگی. زبردست. آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو محترمہ کے بعد پیپلز پارٹی کی عورت کیا یتیم نہیں ہو گئی؟ محترمہ کے بعد یہ فیلنگ تھی. بلاول بھٹو زرداری ہو جائے یا بی بی آصفہ ہو جائے، نام سے پہچان ہوئی ہے. صحیح سے آدھو. میں نے زندہ ہوتے اپنے زمینداری دے دی ہے، سارا کچھ میں نے تھوڑا بہت اپنے رکھا ہے جو میں میری سروس کو ہو گئے ہیں 44 ایئرس. صحیح. ابھی میں یقین کرے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں ریٹائر ہوں. صحیح بالکل. اس سال 2026 میں ریٹائر ہوں. میں نے ابھی کچھ نہیں کرا، سب کچھ بیٹے ہوتے تھے. تھوڑا حصہ آپ نے رکھا ہے کہ میرا ابھی کوئی کچن. سر آپ بالکل ریٹائر ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ نے جو فصل ہم سندھی میں کہتے ہیں پوکھا ہے، وہ ہے سومرا تنظیم کا، جو ایک بڑا آپ کا کردار ہے اس میں. اس کے حوالے سے آپ ہمیں یا اس تنظیم کے حوالے سے اپنے ورکرز اور عہدے دار کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ بولوں گا کہ سمرے سب سمرے ہیں، سب میرے بھائی ہیں. ہم سلطان دودو کے سب دادا سلطان بولتے ہیں. بالکل. دادا سمرو بولتے ہیں. بالکل. اس لیے میں نے اپنے پوتے کا نام بھی سلطان دودو رکھا ہے. ماشاءاللہ. آپس میں محبت کرو. کسی سنو تکلیف ہے، تم بڑی کہاں کا بھی ہو، کسی کے تحصیل کا ہو، کسی بھی صبح، لیکن اگر آ نہیں سکو تو میڈیا پر فیس بک پر ہمدردی کرو. ہم لوگ اتنے سن رہے ہیں، اگر ہم لوگ صدر میں سارے اکٹھے ہو جائے نا، بالکل آپ کا سنت ہے. تھینک یو سر، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار سجاد احمد سومرو صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جس نے سومرا تنظیم کے حوالے سے اتنا بڑا سندھ میں کام کیا ہے اور اتنا اچھا کام کیا ہے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں اپنے تنظیم کے حوالے سے، اور یہ واحد سردار ہے جو اپنی پوری تنظیم اپنے خرچے پر چلا رہے. حالانکہ یہی سنا جاتا ہے کہ جب تنظیم بنتی ہے تو لوگوں کے خرچے پر بنتی ہے، لیکن یہاں پر سردار صاحب اس کو خود ہینڈل کریں. اور خواہش کی بات سردار صاحب کی یہ تھی کہ میں ایسا کام کر کے جاؤں یا ایسی شہادت پا جاؤں کہ لوگ مجھے صدیوں تک یاد رکھیں. ایسے سردار کی بات ہے. اگر میں کہوں کہ سردار صاحب کو ڈبل، تو شاید ہمارے سندھ میں ایسے سردار نہیں ہوتے. میں اس کو لائک کرتا ہوں اور سر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ زبردست. لیکن کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، ٹائم سے آگے ہم نکل نہیں سکتے. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی نوٹیبل شخصیت کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل بے راج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ، دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.